بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ دین کی خاطر صحابہ اکرام نے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی درجے کی تکلیفیں برداشت کی ہیں، مصیبتوں پر صبر کیا ہے، مشقتوں کو برداشت کیا ہے، اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کے سفر کا واقعہ آپ کو سنایا تھا، جس میں آپ نے بہت زیادہ ان لوگوں کی طرف سے جن کو آپ نے اچھا سمجھا تھا، بھلا سمجھا تھا، تکلیفیں پہنچی، آپ نے صبر کیا، یہاں تک کہ آپ ان اچھے لوگوں سے، ان سرداروں سے مایوس ہو گئے تو آپ نے وہاں کے عام لوگوں سے ملاقات کی، ان کی طرف سے بھی آپ کو اطمینان نہیں ملا، بلکہ ان لوگوں نے بات کو رد بھی کر دیا، بات کو ٹھکرا بھی دیا، اور ساتھ میں شہر کے، گاؤں کے شریر بچوں کو، جو آوارہ قسم کے ہوتے ہیں، ان بچوں کو پیچھے لگا دیا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اتنی تکلیف دی کہ آپ کی جوتی مبارک، آپ کے نالین مبارک خون سے رنگین ہو گئے، اور آپ نے پھر اس کے بعد جو دعا کی، اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، اور پھر فرشتے آ رہے ہیں اور آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ جو حکم دیں اس کی تعمیل کی جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم اور کریم ذات نے بد دعا نہیں کی، ان کے لیے کوئی غلط کلمات نہیں کہے، بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کی، اور ایک ایسی امید ظاہر کی کہ داعیوں کو وہ امید ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا؟ ان کی نسلوں میں سے کوئی ایمان لائے گا۔ اور کیا کہا؟ اللہم اغفر لی قومی لا یعلمون، اللہم اہدی قومی لا یعلمون، کہ اللہ میری قوم کو معاف فرما، وہ جانتی نہیں کہ میں کون ہوں، میری قوم کو ہدایت دے، وہ جانتی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ آپ نے کوئی غلط کلمات نہیں کہے، اور جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور جب صاحب معاملہ کو پتہ چلتا ہے تو وہ افسوس کرتا ہے، اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ایک شخص جو ہے ان کی غیبت کیا کرتا تھا، ان کے بارے میں غلط باتیں کیا کرتا تھا، اور امام ابو حنیفہ پورے علاقے کے امام تھے، اور اب تو ان کے ماننے والے دنیا کے ہر خطے میں بسے ہوئے، تو کوئی نہ کوئی بتا دیا کرتا تھا تو وہ اس کے پاس ہدیہ پہنچاتے تھے، روزانہ ہدیہ پہنچاتے تھے، جب بھی کوئی کہتا تھا کہ وہ غیبت کری تو اس کے لیے ہدیہ پہنچا دیتے تھے۔ ایک دن ہدیہ نہیں پہنچایا تو وہ خود چل کر آیا کہ حضرت روزانہ میں آپ کی غیبت کیا کرتا تھا، آپ کو برا بھلا کہا کرتا تھا، تو آپ ہدیہ پہنچاتے تھے، میں نے سوچا کہ یار کتنا بھلا آدمی ہے کہ میں تو اس کی برائی کر رہا ہوں اور یہ ہدیہ پہنچا رہا ہے، تو میں نے توبہ کر دی کہ اب میں ان کی برائی نہیں کروں گا۔ تو آج آپ نے ہدیہ نہیں پہنچایا، کہا کہ تو میری برائی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، اس کے بدلے میں مجھے آخرت میں بہت ساری نیکیاں ملتی، آخرت کے اعتبار سے بہت سارا اجر و ثواب ملتا، اب جب تو نے مجھے اجر و ثواب دینا بند کر دیا تو میں نے دنیا کی گھٹیا چیز دینا بند کر دی، جب تو نے دائمی چیز کو بند کر دیا تو میں نے عارضی چیز کو بند کر دیا۔ یہ ہے اللہ والوں کی حکمت ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے، اور اس طرح سے ان کو صحیح رخ پر لانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس واقعے سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو برائی کر رہا ہوں، اور یہ برائی میری حسد میں ہے، جلن میں ہے، اپنے کسی اغراض کی وجہ سے ہے، یا اپنے ذاتی کسی معاملے کی وجہ سے، لیکن وہ آدمی تو جو ہے میری کبھی برائی نہیں کرتا، تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے۔ اب طائف والوں نے تکلیفیں پہنچائیں اور ان کو پیچھے شریر بچوں کو لگا دیا، لیکن نبی نے ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی، لیکن بعد میں انسان تحقیق تو کرتا ہے کہ یار آخر ہوا کیا معاملہ، بھئی قریش کے اور مکہ کے لوگ تو بڑے ہی خطرناک لوگ ہیں، آخر ان کی طرف سے کوئی جواب کیوں نہیں ملا کہ صاحب ہمارے ایک شخص کو تم نے جو ہے تکلیف بھی پہنچائی، مارا بھی صحیح، اور جو ہے اس کی بے عزتی کی، تو کوئی جواب کیوں نہیں ملا؟ انسان تحقیق بھی کرتا ہے تو پتہ چلے کہ صاحب ان کے پاس تو فرشتے آئے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، فرشتے یہ حکم لے کر آئے تھے کہ اگر آپ کہیں تو پہاڑوں کو ملا دیں، آپ کہیں تو جو ہے
ان کو کسی طرح بھی جو ہے تکلیف دے کر سزا دیں، مار دیں، لیکن نبی نے تو دعا کی، ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ جب یہ بات وہاں کے لوگوں کو پتہ چلی تو پھر کیا ہے، دل نرم پڑے، وہ دل جو نفرتوں سے بھرے تھے ان دلوں میں اب محبت آ گئی۔ اور اگر انسان بدلہ لے لیتا ہے تو وہ بدلے کی آگ اور نسلوں تک چلتی رہتی ہے، تو فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس واقعے کے اوپر کافی تفصیل میں پچھلے 2 دنوں میں عرض کر چکا ہوں، یہ تھوڑی سی بچی تھی، میں نے وہ آج عرض کر دی۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصہ چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن ہے بڑی عبرت اس کے